سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. جیسا میں نے دروس سابقہ میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں جتنے قصص بیان فرمائے ہیں تو ان قصص کا یہ مقام نہیں ہوتا جیسے دنیا کی دوسری کتابوں کے قصے کہانیاں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کتابیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ان کا اعتبار ہی کوئی نہیں. اللہ عالم سچ ہیں، اللہ عالم غلط ہیں. لیکن اللہ نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے اس کے اندر تو شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے خود خدا نے قرآن میں بیان فرمایا. فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو قصے بیان کیے ہیں ان کے اندر عبرتیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، جن کے عقلوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، ان کو کیا سمجھ ہے. اور یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ تو حقائق ہیں. وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
اللہ نے فرمایا یہ تو مصدق باتیں ہیں، حقائق ہیں، ان میں عبرتیں ہیں، تاکہ جب حضور کی امت قرآن پڑھے، ان واقعات پہ گزرے، ان قصص کو پڑھے تو ان کے اندر عبرت حاصل ہے۔ اور دوسرا فائدہ ان قصص کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان واقعات سے باخبر کرتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ باخبر کرنا، آپ کو علم دینا نعمت ہے، اور آپ کو ان قصص سے خبر دینا جو ہے وہ تصدیق نبوت ہے کہ اب حضور پاک نے تو کبھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں، رحمت دو عالم نے کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات نہیں کی، لیکن قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ میرے محبوب، ہم آپ پہ ایک بہتر قصہ بیان کرتے ہیں، آپ کو تو خبر بھی نہیں۔ تو ان واقعات میں ایک تو حضور کے علم میں اضافہ ہے، دوسرا تصدیق نبوت ہے کہ جب اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی، کیسے پیدا ہوئے، کیسے بھائیوں سے عداوت ہوئی، کیسے ان کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر کیسے نکالا گیا، کیسے بیچا گیا، تو مصر کوئی دور تو نہیں ہے۔ تو اب جب کافر سنتے کہ اللہ کے نبی نے ایسی بات بتائی ہے کہ اس زمانے میں حضور موجود ہی نہیں، تو مانا اللہ کا سچا نبی ہے، بما اوحینا الیک، اللہ نے وحی کی۔ اور اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ تطمیناً لقلب رسول اللہ، حضور پاک کے دل کو ان واقعات سے اطمینان دلایا جاتا ہے، تسلی دلائی جاتی ہے کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کے آنے سے تو الحمدللہ مکے میں 70-80 مسلمان ہو گئے ہیں، ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کے ساتھ 2 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، ایسے پیغمبر بھی قیامت میں ہوں گے جو اکیلے کھڑے ہوں۔ تو اللہ کے نبی آپ غم نہ کریں، یہ اللہ کا نظام ہے، دن دن ہے، رات رات ہے، اب کوئی روشنی میں چلنا چاہے یا اندھیروں میں بھٹکنا چاہے، آپ نے واضح کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حضور کی امت کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ اب آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور اسی رحمت پہ غور کریں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو مصیبتیں تھیں، جو گناہ تھے، ایک گناہ تھا لواطت کا، کہ عورتوں کو رغبت نہیں کرتے تھے، لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ تو آپ غور کریں کیا حضور کی امت میں تو یہ بیماری نہیں آ گئی؟ اس لیے یہ واقعات آتے ہیں، یہ نہیں بس پڑھیں اور گزر جائیں۔ یا لمون تالمون یا کلون لاتا کرے تو بات نہیں، اللہ کا قرآن اس لیے تو نہیں آیا۔ آپ قرآن کی 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، لیکن غور کریں، قرآن میں ڈوب جائیں، سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا یہ بیماری تو نہیں آ گئی ہے لڑکوں والی؟
اچھا، دوسری بیماری کیا تھی قوم لوط میں کہ ایک تو لڑکوں سے بدفعلی کرتے، ایک دوسرے کے سامنے کرتے، حیا کوئی نہیں۔ کیا آج یہ بیماری تو نہیں ہے؟ کیا آج بھی دنیا میں ایسے ایسے کلب نہیں بنے ہیں کہ جہاں چابیاں صندوقوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور اس کی بیوی اس کے ساتھ اور اس کی بیوی اس کے ساتھ جا رہی ہے؟ اور آج ایسے کیا دوست نہیں ہیں جو کٹھے بیٹھ کے گندی فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور گندی حرکتیں بھی کرتے ہیں؟ کیا وہ بیماریاں آ گئی ہیں یا نہیں؟ اور تیسری بیماری کیا تھی کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کی شکل بناتے تھے، سرخی لگا رہے ہیں، زنانہ کپڑے پہن رہے ہیں، اسی طرح بال بڑھا رہے ہیں، چلنے میں اسی طرح ناز و انداز دکھا رہے ہیں۔ کیا یہ بیماری حضور کی امت میں تو نہیں آ گئی؟ کیا آج کا نوجوان بھی اسی طرح بال بڑھاتا نہیں ہے؟ اسی طرح آج کل بیوٹی پارلر میں جا کے باقاعدہ نوجوان نہیں سجتے ہیں، وہ نہیں فیشل کرواتے ہیں؟ اور آج بے عین ہی کیا حضور کی امت کا نوجوان ایسے لباس تو نہیں پہنتا ہے جو عورتیں پہنتی تھی؟ اور اسی طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا، ناز انداز، ڈسکو ڈانس، یہ پاپ میوزک ہے، یہ لعنت میوزک ہے، یہ اللہ کا عذاب میوزک ہے۔ اور 10-10 20-20 کی ٹولی ہے اور ایسے یعنی لڑ رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی پاگل ہو گیا۔ یعنی کوئی شریف آدمی دیکھے معلوم ہوگا کہ ان پر کوئی جن آ گیا، کوئی بھوت آ گیا، پاگل ہو گئے، دورہ پڑ گیا غریبوں کو، اچھے خاصے کھڑے تھے دیکھو پاگل ہو گئے۔ اسی طرح ایک بیماری ان میں یہ تھی کہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، جو آدمی گزرے اس کو سیٹیاں مارتے، ان کو کنکریاں مارتے، ان کو چھیڑتے، اور اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا زبردستی پکڑ لیتے۔ کیا آج حضور کی امت میں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ لڑکے اغوا کیے جاتے ہیں؟ 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، 9 سال کے لڑکے، ان سے بدفعلیاں کی جاتی ہیں۔ نہ کوئی جگہ محفوظ ہے، نہ کوئی فیکٹری محفوظ ہے، نہ کارخانہ محفوظ ہے، نہ کالج محفوظ ہے، نہ کوئی جگہ محفوظ ہے، ہر جگہ ایک عذاب ہے جو امت سے گزر رہا ہے۔ اور اسی طرح تھے کہ راستے میں بیٹھتے تو لوگوں کا مال چھین لیتے۔ کیا آج ڈاکے تو نہیں پڑ رہے سڑکوں پر، ٹرینوں میں، بسوں میں، گاڑیوں میں؟ کوئی بندہ یعنی ایئرپورٹ سے گھر نہیں جا سکتا، اسٹیشن سے گھر نہیں پہنچ سکتا، اور جس کا مال چھین کے چلے جائیں وہ شکر کرے، وہ کہتے ہیں احسان کیا، تمہیں تو کچھ نہیں کہا نا۔ اس لیے قرآن ان واقعات کو بیان کرتا ہے کہ غور کرو، کیا حضور کی امت میں تو یہ نہیں آ گیا؟ اور اگر حضور کی امت میں یہ آ گیا ہے تو پھر ان کا جو انجام ہوا تھا ہمارا کیا ہوگا؟ عذاب کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اللہ عذاب اندر سے بھیجتے ہیں کہ آدمی ہے، خوشحال ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، دنیا سے نوازا ہے، گھر میں بیوی نافرمان ہے، بیٹی نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، اس کا گھر جہنم بنا ہوا ہے، اندر کا عذاب۔ آدمی ہے، کروڑ پتی ہے، او بڑا آدمی ہے، دولت ہے، دنیا ہے، لیکن اندر سے اللہ نے ایسا ڈر پیدا کر دیا ہے، چھتوں پہ سیکورٹی کھڑی ہے، سڑکوں پہ کھڑی ہے، گیٹوں پہ کھڑی ہے، پھر بھی نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔
کیونکہ آج کل دشمن نے لوگوں کو ہلاک کرنے کے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں. آپ 200 بندہ بھی سیکورٹی پہ کھڑا کر دیں, اوپر سے کوئی بلا گرے تو آپ کیا کر لیں گے؟ ایک خوف ہے, دہشت ہے, یہ بھی عذاب ہے. ایک عذاب یہ ہوتا ہے یلبسکم شیعاً, کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں کہ جناب یہ پارٹی ہے, یہ پارٹی ہے, یہ فلاں پارٹی ہے, یہ فلاں پارٹی ہے. آپس میں سب مسلمان, سب قرآن پڑھنے والے, حاجی, نماز پڑھنے والے, کلمہ پڑھنے, ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہوا. مسجدیں الگ ہیں, عیدگاہیں الگ ہیں, نمازیں الگ ہیں, اب تو پگڑیاں بھی الگ ہیں. اور ہر آدمی اپنی مسجد کے علاوہ دوسری مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. داخل ہو گئے ٹانگیں توڑ دیں. اور مسلمان ہیں, وہ بھی نماز پڑھتا ہے, وہ بھی نماز پڑھتا ہے, وہ بھی کہتا ہے میرا قرآن پہ ایمان ہے, خدا پہ ایمان ہے, حضور پاک پہ ایمان ہے, کعبے پہ ایمان ہے. اچھا, وہ بھی وظیفے پڑھتا ہے, وہ بھی وظیفے پڑھتا ہے, لیکن ایک دوسرے کے دشمن. یہ اللہ کا عذاب ہے. یلبسکم شیعاً, قرآن نے پہلے کہا ہم تمہیں ٹکڑے ٹکڑے پارٹیاں بنا دیں گے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ, اور ایک دوسرے کا مزہ چکھا دیں گے تمہیں. آج کل جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا, ابھی میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا, تو ذوق کا معنی قرآن میں چکھنا ہوتا ہے. قرآن نے بھی وہی لفظ کہا, وَيُذِيقَ, اور چکھاتے ہیں ہم تم کو. یہ بھی عذاب ہے. اور اسی طرح یہ بھی عذاب ہے کہ بارشیں بند ہو جاتی ہیں, پانی نہیں ملتا ہے, یہ بھی عذاب. اچھا, اسی طرح طوفان آ جاتا ہے, یہ بھی عذاب. اسی طرح کبھی اللہ تبارک و تعالی مچھر مسلط کر دیتے ہیں, بیماریاں پیدا ہو گئیں. یہ بھی عذاب ہے کہ گھر میں بندہ تڑپ رہا ہے اور علاج کوئی نہیں. اور اسی طرح یہ بھی عذاب ہے جیسے اللہ نے قوم لوط پہ بھیجا کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ ان کی بستیوں کو جڑوں سے اٹھا لو اور آسمانوں تک لے جاؤ اور پھر اوندا کر کے مار دو. آدمی سوچتا تھا کہ کیسے ہوگا, اتنا بڑا پورا بستی اور علاقہ جن میں 6 لاکھ بندے رہتے ہوں, کتنی بڑی آبادی ہوگی, سب کو اٹھا لیا جائے. اللہ نے زلزلے میں دکھا دیا نا آنکھوں سے کہ کیسے پہاڑ اٹھتے ہیں, کیسے پہاڑ سرکتے ہیں, کیسے پہاڑوں کے اوپر کے ملبے گرتے ہیں, اور کیسے اسکولوں میں بیٹھے ہیں بچے, بیٹھے ہیں بوڑھے, بیٹھے ہیں اوپر سے اوپر پورے اسکول بیٹھ گئے. اور جب عذاب آتا ہے تو کوئی اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں کہ اب اپنے سامنے bچے تڑپ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہم اسی ملبے کے نیچے میرا بیٹا ہے, لیکن کچھ نہیں کر سکتا. کتنے سہاگ اجڑ گئے, کتنے باپوں کی کمریں کمان بن گئیں, کتنی آنکھیں روتے روتے اندھیا گئیں, کتنی بیٹیاں جن کے اپنا شادیاں مقرر تھی, خوشیوں کے دن تھے, جن کی بریاں سجائی جا رہی تھی, وہ مٹی کا رزق ہو گئیں. یہ سارے واقعات دیکھنے کے بعد ایمان سے کہیں کہ اس علاقے میں بے نمازی بن گئے. جو لوگ زنا میں مشغول تھے چھوڑ دیا, کیبل فلمیں ڈش پہ گندی چیزیں دیکھنا چھوڑ دیا, سگریٹ والوں نے سگریٹ چھوڑ دی,
شراب والوں نے شراب چھوڑ دیا، کوئی کہتے ہیں جی ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے، آ جاتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ اور یہی کافر کہتے تھے کہ وما یہلکنا الا الدہر، یہ تو زمانے میں واقعات ہیں، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے، اس میں اللہ کا کیا عذاب ہے؟ لیکن یاد رکھو کہ مومن قرآن کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اپنی عینت جو ہے وہ کسی ادیب کے قلم سے نہیں، کسی لکھاری کے قلم سے نہیں، کسی شاعر کی قلم سے نہیں، وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، عذاب کیوں آتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے واقعات بھی، اور یاد رکھیں اللہ کفر کو تو معاف کر دیتے ہیں، عذاب نہیں آتا، لیکن جب ظلم بڑھ جائے تو پھر عذاب آتا۔ کافر کئی ہیں زندہ آرام سے مر گئے، کچھ نہیں ہوا، آخرت میں عذاب بھگتیں گے، لیکن جب ان قوموں میں جرم آ گیا، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم موسیٰ علیہ السلام، جب انہوں نے طغیان کیا، اذهب الى فرعون انه طغى، سرکش ہو گیا، جب قومیں اللہ کے قانون کو چھیڑنا شروع کر دیں، اللہ کے قوانین کے ساتھ مذاق بنانا شروع کر دیں، اللہ کے قوانین کو توڑنا شروع کر دیں، جب طغیان اور فساد بڑھ جائے تو پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آ جاتی۔ اور کبھی کبھی رفع درجات بھی ہوتی ہے، مومن بھی رگڑا جاتا ہے، کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو اب ان واقعات کو سامنے رکھ کے پھر غور کریں کہ کیا حضور کی امت میں یہ برائیاں تو نہیں آ گئیں، اور اگر یہ برائیاں آ گئیں تو پہلوں کا کیا حشر ہوا، ہمارا کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ وہ ملک جو زراعت کے گھر ہیں، گہوارے ہیں، جن کی زمینیں سونا اگلتی ہیں، ان کو کھانے کو نہیں ملتا، وہ بھوکے ہو گئے ہیں، وہ باہر آگے جھاڑو لگا رہے ہیں روٹی کے لیے پیسہ مل جائے، ورنہ آپ کبھی اپنے گھر میں جھاڑو دیں گے سڑکوں پہ؟ غریبی ہے، مجبوری ہے۔ اس لیے قرآن نے واقعات سنائے، اور پھر قرآن ان واقعات میں ہمارے عقیدوں کی بھی اصلاح کرتا ہے کہ دیکھو ابراہیم میرا نبی ہے، آنے والے میرے فرشتے ہیں، لیکن ابراہیم کو خبر نہیں، فرمایا علم غیب میری شان ہے، میں بتلاؤں تو پتہ چلے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے جو فرشتے آ رہے ہیں، یاد رکھو فرشتے روح قبض کرتے ہیں، فرشتے بادل چلاتے ہیں، فرشتے بارشیں برساتے ہیں، فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، فرشتے سیاحین فی الارض ہوتے ہیں، فرشتے صبح والے الگ رات والے الگ ہوتے ہیں، فرشتے حفظہ ہوتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان کو اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ علم دیتے ہیں، اور جتنا دیتے ہیں بس وہ اتنا جانتے ہیں، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اپنے عقیدے ٹھیک کریں، ورنہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ۔ آدمی مکے میں آئے، مدینے میں آئے، حج کرے، عمرے کرے، طواف کرے، لبیک پڑھے، واپس جا کے قبروں پہ سجدہ کرے، تو آنے کا فائدہ اچھا ہے نہ آئے۔ اگر مشرک رہے، بدعتی رہے، گناہگار رہے، زانی رہے، ڈاکو رہے، تو اللہ کے گھر میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج بھی کتنے مسلمان ہیں مکے میں رہتے ہیں، حرم میں رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دوستوں
کے ساتھ رات کو 12 بجے تک بیٹھے رہیں گے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ سمندر کے کنارے پھرتے رہیں گے، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں مناتے رہیں گے، لیکن پوچھو بھائی آپ نے حضرت بہت کام زیادہ ہوتا ہے، لیٹ پہنچتے ہیں گھر میں، نماز میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے قرآن نے کھول کھول کے واقعات بیان کی۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اس سے پہلے آپ نے پڑھوایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا۔ دیکھیں دونوں آیتیں ایک جیسی ہیں، غور کریں اللہ کے قرآن میں، یہ نہیں کہ ایسے پڑھ کے گزر جاؤ بس۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، وہاں بھی وَلَمَّا أَن جَاءَتْ، یہاں بھی وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ۔ دونوں آیتیں ایک جیسے، صرف ان زیادہ ہے تاکید کے لیے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پیغمبر کے پاس فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے، اور یہاں پیغمبر کے پاس فرشتے آئے ہیں اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے۔ فرشتے پابند ہیں، اللہ کیوں حکم دیں تعمیل؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ فرشتے کیا ہیں؟ عباد مکرمون، اللہ کے ہاں بڑے عزت والے بندے، عزت والی مخلوق ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، نہیں آگے قدم اٹھاتے جب تک اللہ حکم نہ دے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ جا کے خوشخبری دو، بس بالبشرا میں سارا قصہ آ گیا، ورنہ تو بڑا لمبا قصہ ہے نا۔ آپ نے کھانا بنایا، کھانا نہ کھایا، آپ ڈر گئے، پھر انہوں نے آپ کو خوشخبری دی، پھر آپ کی بیوی حیران ہوئی، لمبا ہوا۔ یہاں صرف بشرا بس، یعنی وہ خوشخبری کے لیے اسی میں سارا واقعہ آ گیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی خوشخبری کے لیے تم آئے، بشارت دینے کے لیے آئے، لیکن پھر اتنے ملائکہ کی کیا ضرورت ہے؟ بشارت تو ایک فرشتہ بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے بول پڑے قالوا انا مہلكوا اہل هذه القرية، ہم ان بستی میں رہنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں ہلاک کرو گے؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا ان اہلها كانوا ظالمین۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ کیوں نے کہا آپ جانتے ہیں بستی والے جو ہیں یہ بڑے ظالم ہیں۔ اور یاد رکھو کہ ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اچھی طرح قرآن کو سمجھو، خدا کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہو، اللہ نے اپنا گھر نصیب کیا، کوئی ایک آیت بھی سمجھ لو تو سمجھو الحمدللہ نعمت مل گئی۔ اب دیکھیں نا یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ ظالمین، اور وہاں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ والکافرون هم الظالمون۔ اور تیسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون پہ نہ چلے وہ کون ہے؟ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ اسی طرح چوتھی دفعہ قرآن پہ نظر ڈالیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ
یا بنی لا تشرک باللہ، کہ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی، فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اب اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے کافروں پہ عذاب بھیجا ہے، مولا اب تو ارحم الراحمین ہیں، میرے مالک آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، اب آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو عفو کریم ہیں، تو عذاب کیوں دیا ان کو؟ اللہ نے بتلا دیا وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، ہم نے تو ظلم نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یظلم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تبارک و تعالی ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والوں میں نہیں، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اگر کسی کو عذاب دیں تو یہ عدل ہوتا ہے، جہنم دیں تو عدل ہوتا ہے، اور جنت دیں تو فضل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے قرآن پہ نظر ڈالیں، اب سمجھو ظلم کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے واتقوا یوما ترجعون الی اللہ ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھا کرو، دعا کرو اللہ قرآن نصیب کرے، دعا کرو اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کی نسلوں کو قرآن نصیب کرے۔ اور یاد رکھو آج جو ہے نا یہ پیر فقیر وہ جو اللہ والے لوگ تھے نا وہ کم ہو گئے، نہیں ملتے۔ ہم اولیاء اللہ کے منکر نہیں، لیکن اب ملتے نہیں ہیں، اب سب 2 نمبر مال ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو ایک بات میری یاد رکھنا کہ قرآن پڑھا کرو، بس جب موقع ملے قرآن پڑھو، اور اللہ توفیق دے تو تھوڑا سا ترجمہ بھی دیکھ لیا، 1 آیت 2 آیت 3 آیت، ضروری نہیں کہ تم سارا ترجمہ پڑھ لو گے، سارا نہ پڑھ سکو، بس 2 باتیں میری یاد رکھ لو، انشاءاللہ کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں، ایک قرآن پڑھو ایک درود پڑھو، بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھا کرو۔ جو لوگ درود پاک نہیں پڑھتے یا درود سے یا درود والے سے محبت نہیں رکھتے وہ بدبخت ہوتے ہیں، وہ شقی ہوتے ہیں، وہ عدلی محروم ہوتے ہیں، زبان پہ درود آتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھیں اور قرآن میں غور کریں، 3 آیتیں پڑھو، 1 رکوع پڑھو، لیکن غور کرو قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ طویل لکھو، ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے قرآن شفا ہے، لیکن اللہ
اللہ نے تو اس لیے نہیں اتارا ہے نا کہ ہماری روٹی چلتی رہے تویز لکھ کر. اور یہ ایک ایسا دھندا ہے نا جی تویزوں والا بھی ماشاءاللہ جہاں کام شروع کرو لینے لگ جاتی. اچھا بھائی جو لوگ تویز نہیں لکھواتے ان کے جو کام ہو رہے ہیں ان کے کون سا پیر کر رہا ہے؟ وہ تو مانتے نہیں، نہ قرآن کو مانتے، نہ تویز کو مانتے، نہ تمہارے پیر کو مانتے. کام تو ان کے بھی ہو رہے ہیں، ان کے کون سا پیر کر رہا ہے؟ یہ صرف دل کو بہلانے کی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی. کسی کا اعتقاد دوا میں اٹک گیا، کسی کا اعتقاد تویز میں اٹک گیا، کسی کا اعتقاد وہم میں اٹکا ہوا ہے. بس جی میرے گھر میں جن ہے، تیرے گھر میں جن ہے. یہودیوں کے گھر میں نہیں جاتے، ان کے ساتھ جنہوں نے کوئی سلوک کی ہوئی ہے کیا؟ کہتے ہیں جی کہ مجھ پہ میرے رشتہ داروں نے تویز کرائے ہیں. ان رشتہ داروں کے جو بندے مر گئے ہیں ان پہ تم نے تویز کرائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بے وقوفو تلک الایام نداولها بین الناس. یہ تو نظام عالم ہے، کبھی فتح ہوگی، کبھی شکست ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی صحت ہوگی، تو نظام ہے چلے گا. اب رات آ گئی کل دن ہو جائے گا، تویز لکھ کے روک لو جی کل سورج نہ نکلے. یہ تو محض ہمارے کھانے پینے کے بہانے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں. کسی بندے نے حضور سے پوچھا نا حضور میں نے منت مانی ہے. اب میں منت اللہ کے لیے ہے تو ادا کر دو، فائدہ شائدہ کچھ نہیں ہوتا منت ماننے سے. تم نہ بھی منت مانتے، جو کام ہونا ہے ہو جاتا. ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کے گھر سے کچھ مال نکل جاتا ہے. جن لوگوں نے منتیں نہیں مانی، اب دیکھو نا جی تمہارے ہاں لاکھ دعائیں کرو، یہ کرو وہ کرو، ایک بچہ پیدا ہوگا. کبھی عورت کے ہاں 11 بچہ ہیں، 2 بچے اکٹھے پیدا ہو جاتے ہیں. کتی کے ہاں تو 7 بچے اکٹھے پیدا ہوتے ہیں. ان کو کس کا اثر ہے؟ مکڑی کے تو ہزاروں پیدا ہو جاتے ہیں منٹ میں. وہ کس پیر کی منتیں مانتی ہے جناب؟ بہت ایک تسلی ہے، بہانے ہیں. ہاں اولیاء اللہ کے ہم غلام ہیں، لیکن اولیاء اللہ ان دھندوں میں نہیں پڑتے. وہ بندوں کی اصلاح کرتے ہیں، بندوں کو ہدایت کے راستے پہ چلاتے ہیں. ولی کا معنی دوست، ولی اللہ کا کیا معنی؟ کس کے دوست؟ دوست اللہ کے ہیں، سجدے قبروں پہ کرواتے ہیں. اچھے دوست رکھے اللہ میاں نے کہ دوست اللہ کے بندے ہیں، سجدے غیروں کو کرواتے ہیں. واہ بھائیو، ایسا تیرا بھی دوست ہو کہ دوست تیرا ہے کھانا لوگوں کو کھلاتا ہے، دوست تیرا ہے مدد دشمنوں کی کرتا ہے. اچھا دوست ہے. ولی اللہ، اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے دوست. تو جو جس کا دوست ہوگا اس کے دروازے پہ جھکائے گا یا غیروں کے دروازے پہ جھکائے گا؟ ایک موٹی بات ہے، عقل میں نہیں آتی. کو بھروسہ تو نہیں بھرا ہوا نا. تم دوست میرے ہو، کام دشمن کا کرتے ہو. دوست اللہ کے ہیں، کہتے ہیں 11ویں شریف کی منت مانو. اچھے دوست ہیں بھائی. دوست اللہ کے ہیں، کہتے ہیں مینا میں قربانی کے بجائے قبر پہ گھٹے چڑھاؤ. اچھے دوست بنائے ہیں خدا نے. تو سمجھ آ گیا کہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ دوست نہیں، وہ غدار ہیں. وہ یار نہیں، وہ خار ہیں. جو اللہ کے دوست ہیں وہ ایک ہی سبق پڑھاتے ہیں کہ اسی کے دروازے پہ آ جا، لا الہ الا اللہ. وہ ایک ہی سبق پڑھاتے ہیں کہ جب مانگنا ہو اسی سے مانگو.
مدد پکڑنی ہو اسی کی پکڑو، توکل کرنا ہو اسی پہ کرو، اسی کے سامنے کھڑے ہو کے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، آپ نے حاجی صاحبان عمرے والے حضرات تشریف لائے ہیں تو ایمان سے کعبہ شریف میں بیٹھے ہیں، غور کرو، جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں یا غوث، یا پیران پیر، یا معین الدین، تو وہ نماز گئی۔ کیا مانا؟ یا وہ وہاں جو پڑھ رہے تھے آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ جھوٹ بول رہے ہو، تو جی ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہاں کہتے ہیں یا غوث اعظم۔ تو جی ہی سے مدد مانگنے والی بات کہاں گئی؟ اس لیے قرآن کو پڑھو اور قرآن میں غور کرو۔ اب سمجھو ظلم کا کیا معنی ہے۔ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ شرک کیوں ظلم ہے؟ اللہ نے بندوں کو کس کی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ ہاں، ڈرو نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے جب غیر کو سجدہ کیا، ظلم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ پریشانی آئی تھی اس کے سامنے جھکنے کے لیے، جب غیر کے آگے جھکی کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ اللہ نے نکاح حلال کیا، زنا حرام کیا، لواطت حرام کی، جب ہم نے اپنا وہ پانی غلط جگہ پہ ڈالا تو کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ نے کہا ایمان لاؤ، ہم نے کفر کیا، نہ مانا تو کیا ظلم ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ نے کہا میرے قرآن کے قانون پہ چلو، ہم نہ چلے، کیا ہو گیا؟ یہ ہے ظلم کا معنی۔ کہ اب یہ دیکھیں نا جی کہ اینک بنائی گئی آنکھوں پہ لگانے کے لیے، اگر میں اس کو جوتے میں ڈال دوں تو یہ ظلم ہو گیا کہ جگہ یہ آنکھ تھی میں نے جوتے میں رکھ دی، یہ سر اللہ کے آگے جھکنا تھا میں نے غیر کے آگے جھکا دیا۔ رکوع اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، سوال اللہ سے کر، جب غیر سے کیا ظلم آ گیا۔ اللہ نے بندوں کے لیے شادی حلال کر دی تھی، ایک نہیں، دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، اور اللہ نے حکم دے دیا میرے بندے تم اپنا پانی وہاں ڈالو جو کھیتی کا مقام ہے، اس کے علاوہ ڈالو کہ ظلم ہے، غلط جگہ پہ ڈال رہے ہو نا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے کیا کہا؟ انا مہلکو اہل ہذہ القریۃ ان اہلھا کانوا ظالمین۔ انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو اس لیے ہلاک کریں گے کہ اس میں رہنے والے جو ہیں وہ ظالم بن گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور پیغمبر رحمت والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا قال ان فیہا لوطا، یاد رکھو، مسئلہ سمجھ لو، ایک مکان ہے، ایک گھر ہے، ورکشاپ ہے، فیکٹری ہے، تمہارے دوست ہیں، وہ زانی ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، تاش کھیلتے ہیں، نشے کرتے ہیں، اور تم ان کے ساتھ رہتے ہو، لیکن تم نمازی ہو، تم کبھی گناہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہو تو تمہارے میں جب عذاب ملے گا ان کے ساتھ ہی ملے گا کہ ان کے ساتھ رہتے ان جیسے ہو۔ اللہ میاں میں تو نہیں کرتا، پھر میں رہتے کیوں ان کے ساتھ؟ تو اس لیے حکم ہے کہ گناہوں کی بستی میں، کفر کی بستی میں نہ رہو، نکل جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو، ورنہ جب عذاب آئے گا تم بھی بگڑے جاؤ گے۔ ہاں ایک آدمی ہے رہتا ان میں ہے، لیکن روزانہ ان کو کہتا ہے بھائی اٹھو نماز پڑھو، یار شرم کرو، فلم مت دیکھو، گناہ نہ کرو، حیا کرو، وہ بچ جاتا ہے، کیوں؟ امر بالمعروف کر رہا ہے، وہ
والنہی عن المنکر کر رہا ہے، اگر وہ ان کے خود نہیں کرتا لیکن ان کے اعمال پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، گناہوں پہ راضی ہے، تو گویا وہ بھی گناہ گار۔ اب دیکھیں لوط علیہ السلام اسی بستی میں ہیں لیکن لوط ان کے عمل پہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے فوراً فرمایا قال ان فیہا لوطا، کہ اللہ کے بندے بستی والوں کو جو برباد کرنے کے لیے جا رہے ہو وہاں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم مت گھبراؤ، قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ انہوں نے کہا خلیل ہمیں پتہ ہے لوط ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم اس کو بھی نکالیں گے، اس کے اہل کو بھی نکالیں گے، ہاں اس کی بیوی کو نہیں نکالیں گے۔ اس کی بیوی ہلاک ہونے والوں میں ہوگی۔ اب ہمارے کہتے ہیں نا جی حضرت ہم گناہگار ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پیر ہمارا تکڑا ہے۔ تمہارے پیر نبیوں سے بھی تکڑے ہیں، نبی تو اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا، تیرا پیر مریدوں کو بچا لے گا۔ کوئی عقل کرو، بیوی ہے، اس کے بچوں کی ماں ہے، لیکن وہ گناہگار ہیں، وہ اپنی قوم کے اعمال پہ پردہ ڈالتی ہے، قوم کی مدد کرتی ہے، اللہ نے فرمایا اس کو بھی ہلاک کر دو۔ تو معلوم ہوا نبی کی سفارش بھی تب کام آئے گی جب معاملہ کفر کا نہ ہو، ظلم کا نہ ہو، گناہگار ہیں، موحد ہیں، اللہ کے نبی کی شفاعت کام آئے گی۔ اگر وہ ظالم ہے پھر کیا شفاعت؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی کو جو ہے وہ تو بالکل نجات دیں گے، الا امرأتہ کانت من الغابرین، غابرین مانا ہالکین، وہ ہلاک ہونے والوں میں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہلاکت سے عذاب سے بچا لے، اور اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما لیں۔ ہمارے بھائی ہیں شیخ حشیم، دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مدرسہ سولتیہ والے، ان کے بھائی عبد الحلیم فوت ہوئے، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے ان کے قبروں کو باغ جنت بنا دے، اور زندہ ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے، اس نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، یعنی مکہ میں آ گیا لیکن بغیر احرام کے آ گیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ گیا ہے، جب مدینہ منورہ سے واپس آیا ہے احرام نہیں باندھا ہے۔ کیا کرنے آئے تھے آپ؟ تشریف لائے تھے؟ نہیں، اس کی کوئی نوکری ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، کیوں آیا؟ جو نہ مکے آتے ہوئے احرام مورا باندھا ہے نہ مدینے سے باندھا، آیا کیا ہے کرنے کے لیے؟ کوئی وجہ ہو نا، ایک آدمی ملازم ہے وہ بچ جائے گا، وگرنہ یہ ہے کہ وہ عمرہ بھی کرے اور ایک بکری بطور دم بھی دے اور توبہ بھی کرے کہ کتنے بڑے عمرے سے محروم ہو گیا، اپنے ملک سے آیا عمرہ نہیں کیا، مدینے سے آیا عمرہ نہیں کیا۔ اصل میں دعا کرو اللہ نصیب کرے۔ کتنے لوگ ہیں مکے میں بیٹھے ہیں حج نصیب نہیں ہوتا، کتنے لوگ ہیں مدینے میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں حاضری نہیں ہوتی، کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں ماشاءاللہ کبھی قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ دعا کرو اللہ رحم کرے، اور جن کو نماز عمرہ نصیب ہے شکر کرو کہ اللہ راضی ہے، اس نے کرنے دیا ہے۔
میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کہتے جی کہ رمضان اور حج میں بہت سارے لوگ ہیں جو فرضی احرام باندھ کے لوگوں کو عمرے کرواتے ہیں، حج کرواتے ہیں، اور خود ان کا کوئی احرام نہیں ہوتا، صرف چادریں باندھی ہوتی ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ سمجھے بھی دوست ہیں اکٹھے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، اس قسم کی روزی سے اللہ بچائے۔ بہرحال میرا بھائی، آپ نے مدرسے کے لیے کہا ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ مختلف اوقات میں ملتے رہیں، کوئی اہل خیر آئے گا تو میں آپ کے مدرسے کی طرف متوجہ کروں گا، باقی وہ جانے، اللہ جانے۔ اگر ایک آدمی ہے عمرے کے لیے آیا ہے، اس کو 1 مہینہ ٹھہرنا تھا، عمرہ کر لیا، اب اگر وہ جانا چاہتا ہے لیکن شوال کے مہینے میں اور عمرہ کرے، بالکل کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں، عمرہ کریں، آپ جائیں، 1 کریں، 2 کریں، نفلی بات ہے، نہ کریں۔ کراچی میں قاری شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اللہ شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں، اگر ایک بھائی ہے مثلاً وہ محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، زمین خریدی، دکان خریدے، گھر بنا، دوسرا بھائی حصے دار ہے، بالکل نہیں۔ اللہ کے بندے، تم اپنے والدین کے مال میں تو حصے دار ہو، یہ نہیں کہ تم بھائی کے بھی حصے دار ہو۔ بھائی کا کیا تعلق ہے تمہارے ساتھ؟ تم اپنا کماؤ، اپنا کمائے۔ ہاں، والدین نے جو چھوڑا ہے اس میں سب بھائیوں کو حصہ ملے گا۔ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں ان کو مدینہ منورہ میں جا کر 40 نمازیں پوری کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں میرا بھائی۔ ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں رہ کر 40 نمازیں جماعت کے ساتھ اس حال میں پڑھے کہ تکبیر اولا بھی نہ چھوٹے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نفاق سے اور آگ سے بری فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے، اس کا تعلق جو ہے زیارت سے نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی مثال کے طور پہ صبح 8 بجے مدینہ منورہ پہنچا، حرم شریف میں گیا، 2 رکعت نفل پڑھی، تحیت المسجد، حضور پہ سلام پڑھے، اسی وقت ظہر سے پہلے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ اگر اللہ موقع دے تو 40 نمازیں پڑھے، بڑی فضیلت ہے۔ بھائی مہربانی کرو، کوئی شرم کرو، حرم کے اندر بھی ضروری آپ نے گھنٹیاں بجانی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے حرم میں آتے ہو، بند رکھو، سیٹی بج رہی ہے، میوزک بج رہا ہے۔ دشمن ایسا چالاک ہے، وہ ایک ایسی بلا ڈال دیتا ہے کہ خود چاہو نہ چاہو ہر مسلمان کی جیب میں عذاب پڑا ہوا ہے۔ بہرحال مسئلہ سمجھیں کہ 40 نمازیں پڑھنا بڑی فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے۔ اور جب آدمی 40 نمازیں جماعت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ نمازی بھی بن جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے، اس کی بے نمازی والی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے تھے کہ اگر ہم والدین کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں، حج کرو، عمرہ کرو، کوئی منع نہیں۔
مدینہ منورہ سے جب ہم واپس آئیں، بالکل اگر مکہ آنا ہے تو احرام باندھ کے آئیں، مدینہ میقات ہے۔ اگر آپ نے مدینہ منورہ سے جدہ جانا ہے تو پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے سیدھا مکے آنا چاہتے ہیں تو لازم احرام باندھ کے آئیں کہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ اور ویسے بھی اللہ ایک عمرہ نصیب کرے اور کرے بھی مدینے کا جہاں سے حضور نے احرام باندھا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مسئلے ہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے جی کہ جو لوگ آج کل ٹیلی فون میں قرآن شریف ریکارڈ کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ نے دیکھا نہیں کیسٹوں میں تو ریکارڈ ہوتا ہے نا، لیکن احتیاط رکھا کریں بہرحال کہ اس کو لے کے پھر حمام میں جائیں، لیٹرین میں جائیں، غلط جگہ پہ جائیں، یا جیسے بعض لوگوں نے اذان بھری ہوئی ہے، آپ حمام میں بیٹھے ہیں تو وہی اللہ اکبر شروع ہو گئی، تو اس کا گناہ گار کون ہے؟ کسی نے 2 عمرے کی ہے یا 3 یہ 200 عمرہ کرے، شوال میں رہنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے ملک میں ہیں ایک عمرہ بھی نہیں کیا لیکن دولت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، کوئی رکا ان پہ حج فرض ہے۔ اگر آپ ایک حج کر چکے ہیں کوئی حج نہیں دوبارہ۔ اگر آپ عمرہ کر کے چلے گئے، آپ کا ویزا ختم ہو گیا، رہنے کی اجازت نہیں مل رہی تو آپ چلے جائیں، کوئی منع نہیں، کیونکہ رکاوٹ آ گئی۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، اس نے طواف تو کر لیا ہے لیکن صفا مروہ کرنا بھول گیا اور جا کے اس طرح پھروا دیا، دم پڑ گئی۔ اگر یہ مسئلہ پہلے پوچھ لیتا تو کیوں بھول جاتا؟ ہمارے ہاں بھی تو ایک مصیبت ہے نا کہ ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے ملک سے آ جائیں گے، کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے پہ جا رہے ہیں، بھئی عمرے کی کوئی کتاب پڑھی ہے، کوئی طریقہ کو پوچھا، کوئی عالم سے کوئی مسئلہ، اور یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کے وہ کریں گے، ہم بھی کر لیں گے۔ اللہ کا دین ایسے نہیں ہے، دین کے طریقے ہیں، وضو کا بھی طریقہ ہے، نماز کا بھی طریقہ ہے، حج کا بھی طریقہ ہے، عمرے کا بھی طریقہ ہے۔ اور آج کل آسان یہ ہے کہ ہر زبان میں ماشاءاللہ کتابیں لکھی ہوئی ملتی ہیں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں۔ وہ کتاب لے لیں، آپ پڑھیں، بار بار سمجھ نہ آئے کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں، آپ کا عمرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور آپ غلطیوں سے بھی بچ جائیں گے اور جرمانے سے بھی بچ جائیں گے۔ جب بھی عمرہ کریں یا اب حج کریں، حج سے پہلے مسائل سیکھیں، حج سے پہلے مناسک حج کی کتابیں پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا دیں اور کسی عالم سے جا کے سمجھ لیں، انشاءاللہ حج بھی صحیح ہوگا، عمرہ بھی صحیح ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر المجاہدین الفلسطینیین والکشمیریین اللهم انصرهم فی کل مکان اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان اللهم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، قرۃ عین بنا، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔